بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طوفان نوح کے بعد دنیا ختم ہو چکی تھی اور مشرکین بھی ختم ہو چکے تھے سوائے اہل ایمان کے، اور انہی سے نسل کا آغاز ہوا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سام عرب اور ایران کی طرف، حام کی نسل افریقہ کی طرف اور یافس چین کے علاقوں کی طرف پھیل گئے۔ قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح اگر ہم حضرت ہود علیہ السلام کے نسب کو دیکھیں تو ہود بن عبداللہ بن رباح بن جارود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک تو بت پرستی کا آغاز نہیں ہوا تھا، مگر چھوٹی موٹی غلطیاں یا گناہ سرزد ہو جاتے، جیسا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا کے واقعات وغیرہ، مگر بت پرستی نہیں تھی۔ اس طرح ایک نئی قوم کی شروعات ہوئی۔ سام، ارم اور اوس تک تو بت پرستی نہیں تھی، مگر ارم سے آہستہ آہستہ لوگ بگڑنا شروع ہو گئے اور قوم عاد تک بت پرستی ایک قبیلے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ قوم عاد کے 5 بڑے بت تھے، جن کے نام بد، سوا، سیوس، یعوس اور نصر۔ اس کے بعد ان میں 3 بت اور تراشے گئے، جن کے نام سمود، صدا اور ارحبا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس طرح ہائٹ کم ہوتے ہوتے 5 فٹ تک آ گئی۔ دنیا میں اگر قوموں کو دیکھا جائے تو اس سے زیادہ لمبے قد والی قوم نہیں تھی، اور اس سے زیادہ طاقتور قوم بھی نہیں تھی۔ مگر آج کے دور میں دیکھیں تو ٹیکنالوجی ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دینے آئے اور عذاب سے ڈرانے آئے تو یہ لوگ کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ قوم عاد جزیرہ نما عرب کے علاقے یمن کے درمیان کے علاقے حضرموت میں رہتے تھے، اور یہ آبائی وطن احقاف کہلاتا ہے۔ احقاف کے معنی ریت کے ٹیلے کے ہیں، مگر ان کی طاقت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں احقاف کے علاقے میں ہی فنا کر دیا۔ یہ لوگ لمبے ستونوں والے خیمے بنا کر رہتے، مگر یہ گھر بھی عارضی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اولاد جیسی نعمت، طاقت، چوپائے، چشمے، باغات، یعنی ہر چیز سے اس قوم کو نوازا تھا۔ اب تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، مگر یہ بت پرستی میں لگ گئے۔ ضد میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل بنانا شروع کر دیے، یعنی ہر آدمی ضد میں ایک دوسرے سے زیادہ اونچی پہاڑی پر محل بناتا، وقت اور پیسہ دونوں برباد کرتے۔ حالانکہ پہاڑوں پر کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین جو عطا فرمائی ہے، مگر صرف روپیہ، روب اور دبدبہ جھاڑنے کے لیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ عرب 2 قسم کے ہیں، ایک عرب عارفہ اور دوسرا عرب مستعربہ۔ قوم عاد عرب عاربہ میں سے ہے۔ آگے چل کر عرب عارفہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک عرب بائدہ اور دوسرا عرب عاربہ۔ بائدہ ہی اصل عرب تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ فنا ہو گئے اور ان کا اب کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور انہی میں سے قوم عاد تھی۔ اور عرب مستعربہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے فلسطین، عراق میں آ کر بس گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے بلکہ کنانی تھے، اسی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کو
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ کے ساتھ مکہ چھوڑا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہیں عربوں سے میل جول میں عربی سیکھی اور آپ کو عرب کا فصیح بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر 4 مرتبہ کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بھائی دعوت کا پیغام لے کر اس قوم کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم لوگ پرہیزگاری نہیں اختیار کرتے؟ تو کافر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، بے شک میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ نعوذ باللہ بے وقوفی کر رہے ہیں، بلکہ مجھے پورا یقین ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے، صرف دھونس جمانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ رسول کیسے بنا سکتا ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے۔ پھر انہوں نے جواب دیا، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی معفوق الفطرت نبی ہوگا، حالانکہ طوفان نو کے بعد سارے مشرکین ختم ہو گئے تھے، مگر یہ لوگ پھر اسی راہ پر چل پڑے، یعنی ہم اپنے باپ دادا کی روایت کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، اور لے آؤ اس عذاب کو جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے آئے اور انہوں نے آپ کی بات بھی نہ مانی اور مذاق اڑاتے رہے۔ اس طرح ان پر عذاب کا پہلا جھٹکا یہ آیا کہ قحط سالی شروع ہو گئی، بارش رک گئی، چشمے کے پانی سوکھ گئے، فصلیں برباد ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام دوبارہ ان کے پاس دعوت کے لیے گئے، کیونکہ جب آدمی مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر یہ لوگ نہیں سمجھے اور کہتے رہے عذاب لے آؤ، اور حضرت ہود علیہ السلام کہتے رہے معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں گے، مگر یہ لوگ کہتے رہے آپ بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں اچانک بادل نظر آنے لگے، ہوائیں چلنے لگیں، بادل آتا دیکھ کر کہنے لگے اب بارشیں آنے والی ہیں، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بادل کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یہ ایک طاقتور قوم تھی اور ہوا سے ہلکی چیز کوئی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھانا تھا، اور 7 رات 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی جو آندھی میں تبدیل ہو چکی تھی، اور ہوا بھی اتنی تیز تھی کہ یہ لوگ غاروں میں جا کر چھپتے، مگر ہوا انہیں غاروں سے بھی کھینچ لاتی۔ کتنے طاقتور لوگ تھے، مگر درختوں کے ستونوں کی طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھیں، مشرک کو عقیدہ تباہ کر دیتی ہے، کیونکہ عقیدت کے ساتھ شرک آ جائے تو وہ برباد کر دیتی ہے۔ حد سے زیادہ عقیدت قوم کو گمراہ کر دیتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 150 سال کی زندگی پائی، 50 سال کی عمر میں ان کو نبوت کا درجہ حاصل ہوا، 50 سال تک آپ توحید کی دعوت دیتے رہے، اور جب آپ کی قوم تباہ ہو گئی تو اس کے اگلے 50 سال تک اہل ایمان کو دوبارہ دعوت دیتے رہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔